یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، سرکار آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ کیونکہ انور کا صدقہ یہ دن چمکتا ہے، پھر انہی کی زلفوں کے سائے سے رات بنتی ہے۔ جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے، سرکار آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ حضرات، جس ہستی کا ذکر پاک کی آج سعادت حاصل ہو رہی ہے، جن کا نام پاک اس میں گرامی اصدق الصادقین، امام المتقین والکاملین، سید العاشقین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول جن کا لقب ہے۔ حضرات، جن کا مقام انبیاء کرام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اگلے اور پچھلے انسان ہوئے ان تمام میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء۔ حضرات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام، آج میں آپ کے سامنے جو بات کرنے جا رہا ہوں اس میں اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے ان کی شان پاک کی، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی بات کریں گے، پھر اس کے بعد ہم بیان کے دوسرے حصے کی طرف چلیں گے جس میں عقیدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کریں گے کہ ان کو یہ مقام جو ملا ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا۔ پہلے میں مختصر ان کے کچھ مناقب، کچھ عظمتیں، کچھ شانیں بیان کر دوں، کیونکہ اس مہینے کو بڑی نسبت ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کا ذکر پاک جب شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی شروع ہوتی ہے۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ اور اس کے فرشتے صدیق اکبر پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر قرآن پاک میں فرمان پاک ہے کہ متقیوں میں سب سے بڑا متقی صدیق اکبر ہے۔ پھر فرمایا وہ سب سے بڑے سخی ہیں، اور جیسا کہ ان کی زندگی میں ہر ایک نے دیکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، یہ عملی تفسیر تھے، کفار پہ بہت سخت تھے اور صحابہ کرام کے ساتھ اور امت کے ساتھ اور باقی تمام امت کے ساتھ بہت ہی رحم دل۔ فرمایا ابو بکر جیسا رحم دل میں نے نہیں دیکھا، اپنا زر کثیر خرچ کر کے غلاموں کو جو غیر مسلم آقاؤں کے زیر سایہ جو اذیتیں تکلیفیں سہ رہے تھے ان کو اپنی رقم خرچ کر کے آزاد کرواتے تھے، اتنا درد دل رکھتے تھے۔ حضرات، آپ کی یہ عظمت، یہ شان، آپ کو یہ اتنا بلند مقام جو ملا،
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر میری امت میں اس مقام پر ہے کہ میری پوری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر سے محبت کرے اور اس کا شکر ادا کرے کہ ابو بکر وہ ہستی ہیں کہ فرمایا کہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے اور حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ پھر فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ابو بکر کو جنت میں میرے درجہ میں مقام عطا فرما۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرما لی اور جنت کے اس درجے میں جس میں میں ہوں گا ابو بکر صدیق میرے ساتھ ہوں گے۔ حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی، ان کا ادب کرنا سکھایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح کرنی ہے، ادب کس طرح کرنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی بجا آوری کس طرح بجا لانی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے لیے عملی نمونہ تھے وہ۔ صحابہ کرام ان کو دیکھ دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب کرنا سیکھے۔ حضرات وہ پوری امت کے لیے معلم ہیں، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہ معلم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو بناتی ہے۔ امت کو یہ سبق دیا کہ جو مقام ملنا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ محبت رسول سے ہی ملنا ہے۔ حضرات پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے مال نے جتنا نفع مجھے دیا اتنا کسی اور کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ پھر فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات میں نے دنیا میں تمام لوگوں کے احسانات جو دنیا میں انہوں نے مجھ پہ کیے، آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا لیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات میں چکا ہی نہیں۔ یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے احسانات کا بدلہ چکائیں گے۔ یہ ہے شان صدیق اکبر۔ حضرات اگر ایمان کی بات کریں تو فرمایا کہ اگر میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان والا پلڑا اسی وقت نیچے جا جائے۔ پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر کی ایک نیکی میری امت کی ساری نیکیوں سے بڑھ گئی ہے۔ اس کا وزن صرف ایک نیکی، وہ جو غار سور میں ابو بکر نے جو میری خدمت کی، وہ ایک نیکی کا وزن میری امت کی ساری نیکیوں سے بڑھ گیا ہے۔ صرف ایک نیکی کا وزن۔ حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک یہاں تک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کا تزکیہ ہے، ان کے دل کو پاک خود فرمایا، ان کے دل کو اپنی نگاہ پاک سے، اپنی نگاہ مبارک سے، ان کے دل کو اپنی محبت سے روشن کر دیا اور بھر دیا۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں ولادت ثابت پاک ہوئی ان کی، اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی جنت پر اور فرمایا کہ جنت مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم
جو اس بچے سے بغض رکھے، جو اس بچے سے بغض رکھے وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، اور جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو اس نومولود بچے سے محبت رکھے۔ حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ جنت میں جو انسان پوری امت میں، فرمایا میری پوری امت میں اگر کسی کے دل میں میرے صدیق کے بارے میں بغض ہے وہ قطعاً جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرات، اپنے دلوں کو روشن کر لیں، ان کے ذکر پاک سے منور کر لیں، اپنے دل میں ان کے ذکر کو رستہ دیں، اپنے دل میں آنے دیں، داخل ہونے دیں۔ خوش قسمت ہیں آج ہم ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں، ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں آ کے آپ کے اندر ذکر صدیق اکبر کر رہا ہوں، کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں میرے صدیق، جس جگہ میرے صدیق کا ذکر ہوتا ہے اور جو کوئی خوشی محبت سے سنتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں، اس کے دل کو صاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی عظمت اور شان ہے کہ فرمایا، ایک دفعہ میں ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ صدیق اکبر، کیونکہ عام طور پہ اصل یہ کچھ ابہام پایا جا رہا ہے، کچھ تھوڑا سا اکثر سننے میں یہ آتا ہے، مطلب کچھ اس طرح اسلام آج وہ قرب قیامت کا دور ہے، پرفتن دور ہے، اور ایک عجیب قسم کا عقائد کی آلودگی ہوتی جا رہی ہے۔ اکثر سننے میں آیا ہے کہ ہر جگہ آج کل یہ کہا جانے لگا ہے کہ دمادم مست کلندر، علی دا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر، علی دا پہلا نمبر۔ حضرات، بات یہ نہیں کہ ہمیں ذکر علی سے بغض ہے، خدا کی قسم نہیں، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترتیب مبارک فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب کے ساتھ اپنے چاروں خلفائے راشدین کو عظمت اور شان عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے جس جماعت میں ابو بکر صدیق ہو اس جماعت میں کوئی امامت کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کسی اور اگر وہ نماز پڑھائی بھی جائے گی تو وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جب بستر علالت پر تھے تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مجبوری کی حالت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، اور آپ نے انتظار فرمایا، صحابہ نے دیکھا لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت شروع کروا دی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز مبارک جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے جس جماعت میں ابو بکر ہو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ امامت کے مصلی پہ آ کے کھڑا۔ اور حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اب اس جماعت میں تو حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی شیر خدا بھی تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی بھی تھے، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جماعت میں شامل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور جماعت کرائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات، یہ ہے عظمت شان صدیق اکبر، یہ ہے عظمت صدیق اکبر۔ اب سنیں دوسری بات جس کو میں اس نسبت سے بیان کرنا چاہ رہا تھا، ورنہ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر سکتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری ساری امت کا کہ ایمان ایک طرف ہے اور صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف ہے. اب جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں یہ بات سمجھ آ جائے تو ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے. اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر کا ایمان اور میری ساری امت کا ایمان اگر ایک ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میرے صدیق کا ایمان اسی وقت نیچے جا لگے گا, بھاری ہو جائے گا, وزنی ہے پوری امت کے ایمانوں سے. تو اس کا مطلب کہ دوسری طرف پلڑے میں عمر فاروق کا ایمان بھی اسی طرف پڑا ہوا ہے, صدیق عثمان غنی کا ایمان بھی اسی طرف ہے, علی شیر خدا کا ایمان بھی دوسرے پلڑے میں باقی امت کے ساتھ پڑا ہے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب سے بھاری. حضرات اس بات میں سبق کیا ہے, بتانا کیا مقصود ہے کہ دمادم مست کلندر صدیق کا پہلا نعرہ صداقت یا صدیق اکبر, نعرہ صداقت یا صدیق اکبر, نعرہ صداقت یا صدیق اکبر. فرمانا مقصود یہ ہے کہ پوری میری امت کے ایمان مل کر بھی صدیق اکبر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کی ذرا یہ اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے. ایک صحابی نے, میں بات اور کھول کے آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. حضرت ایک صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب لوگوں کے ایمان ایک جیسے ہیں؟ فرمایا اے فلاں سب لوگوں کے ایمان ایک جیسے نہیں ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کے ایمانوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سب پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اور تہجد بھی حتی وسط سب ادا کرتے ہیں, پھر ان کے ایمانوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ جس کے دل میں میری محبت جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی اچھا اور اعلیٰ ہوگا. اب اس بات میں میرا خیال ہے کہ اس بات سے آپ بڑی اچھی طرح آپ کا ذہن کلیئر ہو گیا ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اگر ایمان بنتا ہے, ان کو دل میں رکھنے سے ایمان بنتا ہے, تو کائنات میں صدیق اکبر جیسا ایمان تو پھر کسی کا ہے. اس کا مطلب دمادم مست کلندر صدیق کا پہلا, دمادم مست کلندر عمر کا دوجا نمبر, دمادم مست کلندر عثمان کا تیجا نمبر, دمادم مست کلندر حیدر کا چوتھا نمبر. حضرات محبت میں نعرہ لگانا سب کچھ ہر چیز ٹھیک, لیکن ہمیشہ اپنا قبلہ سیدھا رکھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد ہم اپنی ذاتی طور پہ کسی کو نمبر 1 نہیں کر سکتے, اپنی مرضی سے نہیں نمبر 1 کہہ سکتے. ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے نمبر 1 بنایا. تو حضرات یہ بات میں اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ فی زمانہ جو وقت آ گیا ہے اور فتن قیامت کے قرب قیامت کا دور ہے اور عقائد کی درستگی بہت ضروری ہے, اور اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا, حالانکہ یہ میرے صدیق کا پہلا نمبر ہے, جس نے میرے صدیق سے بغض رکھا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور پھر فرمایا ایمانوں میں بھی نمبر 1 ہے. اب ان کا علم پاک بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اور یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پہ اپنا دست شفقت پھیرا اور فرمایا اے ابو بکر, اللہ نے مجھے جتنے علوم عطا فرمائے وہ سب کے سب میں نے آپ کے سینہ مبارک میں بھر دیے ہیں. حضرات صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عطا سے خود ان کو فرمایا کہ جو علم اللہ کی طرف سے مجھے عطا
تیرے سینے میں بھر دی۔ اب دوسری بات فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، صدیق اس شہر کی بنیادیں ہیں، بنیاد ہے۔ اب عمر فاروق اس کی دیواریں ہیں، عثمان غنی اس کی چھت ہے، اور پھر فرمایا کہ علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ حضرات اگر بنیاد نہ ہو تو اوپر عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب علم کے شہر کی بنیاد تو صدیق اکبر ہیں، اس لیے بھی ان کو نمبر 1 ماننا ضروری ہے۔ دیواریں، چھت، دروازہ وہ بعد میں آتے ہیں، اس سے پہلے بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی نہیں تو عمارت کیسے؟ حضرات یہاں پر میں اب آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ واقعات رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ان کا ذکر خیر کر کے اور ان کے عقائد کو دیکھیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ عقیدہ جس کی وجہ سے ان کا ایمان کائنات میں نمبر 1 ہے۔ دنیا کائنات میں سب سے بڑا عاشق رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دنیا کائنات میں سب سے بڑا صدیق سیدنا صدیق اکبر۔ دنیا کائنات میں صدیق اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ صرف انہی کو عطا ہوا ہے۔ تو حضرات یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ واقعات، آپ کے عقائد، ہم اصل میں ان واقعات کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میری یہ ہمیشہ سے ایک خواہش رہی مرشد کریم کی نگاہ کرم سے، کیونکہ جب کسی کامل کی نظر ہوتی ہے تو ایمان کی سمجھ اور فہم آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کی نگاہ کے بغیر حضرات آج یہ جس طرح کا دور چل رہا ہے، یہ کسی کی نگاہ کے بغیر ایمان نہیں آتا۔ کسی کامل اللہ والے کی نظر پڑ جائے، حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ 4 چیزیں، بخاری شریف کی حدیث ہے حضرات، اللہ تعالیٰ 4 چیزیں اولیاء اللہ کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز ایمان، اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی نگاہ کے صدقے عطا فرماتا ہے، ان کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ دوسرا رزق، اولیاء اللہ کی دعا سے ان کے وسیلے سے عطا ہوتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ بارش اولیاء اللہ کے وسیلے سے اللہ برساتا ہے جس علاقے میں۔ اور پھر فرمایا چوتھی چیز فتوحات جو ہوتی ہیں جنگوں میں، اور یہ اولیاء اللہ کے وسیلے سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضرات یہ 4 چیزیں حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ اب میں پہلا واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس میں پہلی چیز خاص طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ہمیشہ باادب ہو کر بیٹھتے، اور اس طرح بیٹھتے کہ اگر سر پہ پرندہ بھی بیٹھ جائے تو وہ اس کو مطلب وہ سر مبارک نہ ہلائیں گے اور نہ وہ اڑے گا۔ اس طرح مطلب بالکل ساکت و جامت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتے تھے۔ پھر ان کی نگاہ ہر لمحہ چہرہ انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رہتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ مبارک اٹھاتے ان کی طرف بادب ہو کے نگاہ نیچی کر دیتے، پھر نگاہ اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو روشن فرماتے۔ حضرات یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا۔ پھر کبھی مصلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے قدم نہیں آنے دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصال
वसाल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके उस जब मंबर पर तशरीफ फरमा होते जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, तो उससे एक कदम नीचे बैठते थे अदब के तहत। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म आप बजा अवली में सबसे पहले आगे आगे पेश होते। हज़रत उनकी 3 तमन्नाएं थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब मदीना शरीफ में एक दिन पूछा, अबू बकर कुछ मांग लो। फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक ही तमन्ना है, आपका चेहरा अनवर हो, अबू बकर की आंखें, और कुछ चाहिए ही नहीं। फिर पूछा, फिर यही फरमाया, फिर पूछा, फिर यही फरमाया, नहीं अबू बकर और भी मांगो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत सारा माल हो, अल्लाह की राह में लुटाने के लिए आपके कदमों में पेश कर दूं, सारे का सारा आपके कदमों में पेश कर दूं। फरमाया, और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटियां हैं, यके बाद दीगरे आपके निकाह पाक में देता जाऊं। एक आपके बेटी का निकाह करूं, वो फौत हो जाए, फिर दूसरी का निकाह कर दूं, फिर तीसरी का। ये उनकी तमन्ना थी। हजरात, अब मैं आपको बताऊं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो ये अकीदा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा अनवर हो, मेरी आंखें हों। हजरात, ये अशरा मुबशरा में जन्नती नंबर 1 का अकीदा है। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सबसे पहला अकीदा कि नबी की आंखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर हो, अबू बकर की आंखें हों, और कुछ चाहिए ही नहीं। तो हजरात, इसका मतलब सहाबा इकराम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हर अदा को देखते थे, उस अदा को, उनके अंदाज को, उनके अदब को, हर चीज को मुलाहिजा करते थे, और फिर हत्तल वसा अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करते थे। हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी मोहब्बत और इश्क का अमली नमूना बना दिया, न सिर्फ सहाबा के लिए बल्कि आने वाली उम्मत के लिए सबक बना दिया, सबक तालीम मुअल्लम बना दिया उनको, पूरी उम्मत के लिए मोहब्बत इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई के लिए कि एक आशिक का क्या अकीदा हो सकता है। हजरात, कायनात का सबसे बड़ा आशिक रसूल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा अनवर हो, अबू बकर की आंखें, और कुछ चाहिए ही। हजरात, आज एक उम्मती के लिए इसमें गैरत है। अगर वाकई हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, किसी एक की पैरवी भी कर जाओगे फलाह पा जाओगे, तो हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े सितारे की पैरवी क्यों ना करें, जिसको सहाबा ने जिनकी नकल मारी। तो आज हम उम्मती होने के सदके हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और कुर्ब के लिए हम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर क्यों ना चलें। हम क्यों ना कहें कि किते वेखन तो पहले मर न जावा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा अंदर हो, हमारी आंखें। हज़रात, उनका पहला, उम्मत को पहला उनका सबक ये है, उनका पहला अकीदा उम्मत के लिए ये है कि नबी के दीदार से बड़ी पूरी कायनात में कोई नेमत, कोई दौलत नहीं है। अगर कोई चाहता है उसका ईमान बहुत आला, बहुत अच्छा हो जाए, तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की तमन्ना में गुम हो जाए। अब मैं आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आशिक़ रसूल की इस बात पे मोहर कैसे लगाई। अब जरा वो भी सुन लें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क़ रसूल, कि मेरा ये आशिक हर लम्हे मेरे दीदार की तमन्ना में रहता है, हर लम्हे ये मेरी बारगाह में हाजिर रहना पसंद करता है। उम्मत उनके अकीदे को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह मोहर उस पे सबत की कि फरमाया कि ऐ मेरे साहबा, बुखारी शरीफ की हदीस है हज़रात, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ,
अबू दाऊद, इब्ने माजा, सब में ये हदीस है, थोड़े से अल्फाज में तब्दीली के साथ, माइनर बिल्कुल। फरमाया कि कुर्बे क़यामत मुझे ताज्जुब है, ऐ मेरे साहबा मुझे ताज्जुब आता है कितना अच्छा आला और आला ईमान। साहबा बड़े हैरान हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किनके ईमान की बात कर रहे हैं? क्या अंबिया कराम का? फरमाया नहीं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरिश्तों के ईमान की बात? फरमाया नहीं। क्या हम सहाबा के ईमान की बात फरमा रहे हैं? फरमाया नहीं। फरमाया कि मुझे ताज्जुब है, क्या अच्छा और आला ईमान है मेरे उन उम्मतियों का जो मेरे बाद आएंगे मेरी उम्मत में, और मैं बिन देखे वो मेरे एक दीदार के लिए अपना माल जान औलाद सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो। हजरात फिर फरमाया, फिर दूसरे अल्फाज में दूसरी किताब में मुस्लिम शरीफ या तिरमिज़ी शरीफ कि कितना प्यारा ईमान है इन लोगों का, और ये मुझे मेरे सबसे करीब होंगे ये लोग जो मेरे एक दीदार पे अपना माल जान औलाद सब कुछ कुर्बान कर देने पे तैयार हो जाएंगे। या अल्लाह सब कुछ ले ले, मेरे नबी का एक दीदार करा दे। हजरात क्या ही अच्छा ईमान है ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो हजरात कहने की बात ये है कि सिद्दीक़ अकबर